علمی خاندان بھی ہے اور پنجاب کا ایک سیاسی خاندان بھی ہے، اور ان کے میں نے ہر اسمبلی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کبھی رہ بھی جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ان کے جو بھائی تھے ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب، انہوں نے 1,06,000 ووٹ اپنے حلقے سے حاصل کیے، لیکن 6-7 ہزار کے فرق سے کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بہرحال میں درخواست کروں گا ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے اسلام اور سیاست۔ تو سیاست جو ہے وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ میرے ساتھ آپ اس گفتگو میں شریک ہوں گے، میں مخاطب کروں گا آپ کو۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ کیا کچھ ہے زمینوں آسمانوں میں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرماتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ کتنی دفعہ آپ نے غور کیا ہے کہ دن اور رات کیسے آگے پیچھے آتے ہیں؟ کبھی کیا ہے غور؟ آسمانوں اور زمینوں میں کیا کچھ ہے، کبھی گنتی کی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس میں نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے۔ یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن میں کیوں ہیں اگر ہم غور ہی نہیں کرتے؟ کیا فرمایا آگے؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں۔ دونوں باتیں مراد ہیں کہ کس طرح بنے ہوئے ہیں اس میں غور کرتے ہیں، اور کس طرح بنائے گئے ہیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ کبھی کیا ہے غور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد کے لیے اٹھتے ہی یہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ آسمانوں اور زمینوں میں چلنے والے نظام
اس پر غور کرنا، یہ اس پر فکر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ تو یہی بات جو ہے وہ سورہ جمعہ میں، اگر آپ پہچانیں گے ہی نہیں کہ یہ نظام کیسے چل رہے ہیں اور اس میں کیا کیا عوامل کار فرما ہیں، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہر نظام، ہر چیز کا وجود اور اس کا بے عیب ہونا یہ خود ہی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ میرا اپنا وجود اور اس نظام کا بے عیب چلنا جو میرے جسم میں چل رہے ہیں، کیا خیال ہے میرے گردے میری مرضی سے چل رہے ہیں؟ 60 سال ہو گئے ان کو چلتے ہوئے، میری آنکھیں میری مرضی سے دیکھ رہی ہیں؟ کبھی غور کیا میری زبان کیسے چلتی ہے؟ کبھی غور کیا میرے خیالات میرے زبان تک کیسے آتے ہیں، پھر ان کے الفاظ کیسے ساخت ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ اس بے عیب نظام پہ غور کریں۔ ہم نے جو کلمہ وہ ماں سے سیکھ لیا، ماں کی گود میں اور باپ کی بغل میں آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور دین اور سیکھ لیا کہ ہمیں بس مل گیا۔ ہمیں اپنی عقل سے بھی اور اپنی فراست سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے نظام کیسے چل رہے ہیں۔ تو یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ غفلت ہے جو ہم اللہ کی قدرتوں کی طرف سے کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، تم اللہ کی نعمتوں اللہ کی نعمتوں کی ہمیں گنتی نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں تو احساس ہی نہیں کہ ہمارا سانس کیسے چلتا ہے، پتہ ہے کیسے چلتا ہے؟ نہ ہمارے پاس خبر ہی نہیں، ایک سانس نہ آئے بس۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، ان باتوں پر غور کرنا سنت بھی ہے اور ایک لحاظ سے فرض بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بغیر اللہ کے تعارف کے اللہ کو اللہ کی قدرتوں سے پہچانا تھا، اور حضرت ابراہیم کی اسوہ پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ حضرت ابراہیم کے طریقے سے جو علیحدہ ہوگا وہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ هو الذی، یہ وہ اللہ ہے کہ جس کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ ہمارے جسموں کے نظام، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے نظام، یہ پانی و ہواؤں کے نظام، یہ ستاروں کے نظام، یہ سورج کا ان سب نظاموں کے ساتھ اور ان سب نظاموں کا سورج کے ساتھ مربوط ہونا، یہ سب قابل تعریف ہے۔ اور اسی لیے الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ سب بے عیب ہے اور یہ اللہ کی کوئی غلطی کہیں نہیں ملتی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دنیا کے نظاموں کو مڑ مڑ کے دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر مڑ مڑ کے دیکھو، ان نظاموں میں تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ هو الذی، یہ وہ اللہ ہے جس کا تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا ہے۔ یہ ان نظاموں کو چلانے والی ذات وہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے کہ جس نے امیین میں، ان پڑھوں میں رسول اتارا، کھڑا کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، ان کی گندگیوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دور کرنے کا سلیقہ بتاتے ہیں، ان کی عادتوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، قرآن، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ نبی ان کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنی زندگی میں ان سے جو کچھ نصیب ہوا اسے ایک لمحے کے لیے، چند لمحوں کے لیے ایک طرف کریں کہ ہمیں رہنمائی نصیب نہیں ہے، جیسے کہ ان کے آنے سے قبل نصیب نہیں تھی، پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو منہ دھونا آتا ہے، آپ کو کھانا کھانا آتا ہے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے پہلے والا وقت اس میں اپنے آپ کو پائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اور ہمیں تو پھر اپنی گندگیاں بھی دھونا نہیں آتی اور ان سے بھی پاک ہونا نہیں آتا۔ ہمیں تو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اپنے بیٹوں سے کیا کرنا ہے، اپنے باپوں سے کیا کرنا ہے۔ تو یہ مکمل ترین رہنمائی، ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہترین کتاب اللہ کا کلام، یہ ہمیں نصیب ہوا۔ اور اس کے نصیب ہونے کے بعد یہ ایک ایسی ہمہ جہت ہدایت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اور ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ سیاست اور اسلام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوتی مکہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مکہ کے مشرکین سے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ عرب اور عجم کے مالک بننے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی عرب اور عجم کے کھیتوں میں ہل چلایا کرو گے، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب اور عجم میں تمہیں مسجدیں بناؤ گے اور وہاں نمازیں پڑھاؤ گے؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ مجھے بتائیں، میں اب آپ سے پوچھوں کیا تھا؟ اقتدار نصیب ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے سے، عرب اور عجم کا اقتدار نصیب ہوگا، ملکیت یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سیاست ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ سیاست ہے، اور یہ وہی ہدایت ہے اللہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں سیاست بھی شامل ہے۔ دین کی ترویج اور دین کے غلبے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ درس پڑھے ہوئے ہم نے، حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، کس لیے؟ دین کے غلبے کے لیے۔ تبلیغ بھی کرتے ہیں، میں نے سنا یہ مرکز تبلیغ کا ہے، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ہاں جی بھائی، میں آپ سے پوچھوں گا، دین کے غلبے کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد بالنفس بھی کرتے ہیں، جہاد بالمال بھی کرتے ہیں، جہاں طاقت ہو ہاتھ سے روکتے ہیں، جہاں زبان سے روکنے تک کی ہمت ہو زبان سے روکتے ہیں۔ پھر اضف الایمان بھی ہے کہ چلو دل میں ہی برا جان کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ جہاد بھی کرتے ہیں کہ جہاد والوں کو بدماش سمجھتے ہیں، یہ بھی رواج ہے۔ تبلیغ والوں کو بہت برا لفظ کیا جاتا ہے، یہ تو بالکل میں کیا کہوں گا، کھسیاں ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اور جہاد والے جو ہے وہ مدرسوں والوں سے کہہ دیتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں، یہ تو کسی بات حق پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، کسی حق کے لیے لڑ ہی نہیں سکتے۔ لیکن مجھے بتائیں، یہ تینوں میدان جو ہیں
یہ غلبہ دین کے میدان نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا پھر اور آتے ایک طرف. معیشت ایک چیز ہوتی ہے، کامرس، انڈسٹری، بزنس، نوکریاں جو ذرائع معاش ہے نا. معاشرت بھی ایک چیز ہے، رہن سہن، شادی بیاہ کے معاملات، رسوم و رواج، پہننا، کھانا پینا، سلیقہ طریقہ، یہ معاشرت ہے. گھر بار کیسے بنتے ہیں. عدالتی نظام بھی کوئی ہوتا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ان کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. پھر اگر عدالت کوئی فیصلہ کر دے اس کو مانے ہی کوئی نہیں، اس فیصلے کا کیا فائدہ ہوگا. اس کے لیے پھر قوت ہوگی، پولیس کی شکل میں، فوج کی شکل میں ہوگی نا، پھر یہ ایک سلطنت بنے گی. اب پاکستان ہے، پاکستان کے معاشی نظام میں سود ہے کہ نہیں؟ ہاں سود ہے. کوئی عدالت جو ہے وہ سود کو کالعدم قرار دینے کو تیار ہے. کیوں؟ جس قانون کے مطابق اس نے فیصلے کرنے ہیں اس میں سود کی اجازت ہے. وہ عدالت اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اس عدالت کو قانون کون دے گا؟ تبلیغ والے دیں گے، مدرسے والے دیں گے، جہاد والے دیں گے، کون دے گا؟ جس کے پاس سیاسی اقتدار ہوگا. تو غلبہ دین کا چوتھا منہج سیاسی ہے. سیاسی طور پر اگر آپ دین کو قانون کی حیثیت پہ معاشی اصولوں پر اور معاشرتی اصولوں پر ایک سیاسی قوت کی حیثیت سے نافذ نہیں کرتے تو آپ کی ساری باتیں جو ہیں وہ بیکار چلی جائیں گی. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب مجھے بتائیں کہ بغیر سیاسی غلبے کے آپ پورے کے پورے دین پر چل سکتے ہیں؟ ہے کوئی آپ کے ذہن میں بات؟ 73 سال ہو گئے ہم سود سے چھوٹ لیا ہم نے. قوانین بنتے ہیں وہ بناتے ہیں جو سیاسی اقتدار میں ہوتے ہیں. تو سیاست غلبہ دین کا سب سے اہم راستہ ہے یا نہیں؟ اب یہ سیاست کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے سدھارنے کے لیے. عربی میں اس لفظ کا مطلب ہے نظام سلطنت کو سدھار کر سنبھال کر اس طرح سے چلانا کہ لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ ہو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے سیاسی تصور میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، جبکہ جمہوری سیاسی تصور میں فیصلہ کن حیثیت اکثریت کو حاصل ہے. یہ بات کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کی طرف تسلیم کیا جائے، یہ قانون آئین اسلام میں یہ تسلیم کی ہوئی ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، لیکن اس کو باقی دستور پر اور باقی چیزوں پر یہ چیز ابھی تک لاگو nicht ہو سکی کیونکہ مناسب سیاسی قوت حاصل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مکہ میں ہی گزر جاتی ہے تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیں کہ پھر ہمارے پاس جو دین ہے وہ کس شکل میں ہے؟ مکہ میں قانون کس کا چلتا تھا؟ ابو جہل کا۔ عمل درآمد کروانے والی طاقت کس کے کنٹرول میں تھی؟ فوجیں اور دستے ابو جہل، امیہ، ابو لہب، یہ برسر اقتدار لوگ تھے۔ فیصلے کون کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا راستہ وہ نکالا اور مدینہ کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہاں پر سیاسی اقتدار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پھر تمام کا تمام اسلامی نظام جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں آج، اس کا معاشی نظام، اس کا معاشرتی نظام، اس کا عدالتی نظام، اس کے خارجی پالیسی کے اصول، اس کے داخلہ پالیسی کے اصول، یہ ساری باتیں تبھی واضح ہوئیں جب کہ مدینہ کی سیاسی ریاست قائم ہوئی، اور یہی بات حضرت قائد اعظم کے ذہن میں بھی تھی۔ حضرت قائد اعظم کی شخصیت کو ہم لوگ پرکھتے ہیں ان کی پینٹ کوٹ اور مونڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر۔ میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جماعت علی شاہ نے انہیں حج یا عمرے سے واپسی پر ایک قرآن بھیجا تحفے میں، ایک جائے نماز بھیجی، ایک تسبیح بھیجی، اور بھی کچھ تحائف تھے، لیکن یہ تین چیزیں ان کا ذکر ہے۔ تو حضرت قائد اعظم نے انہیں شکریہ میں جو جوابی خط لکھا اس میں انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے قرآن مجید بھیجا ہے، میں قرآن پڑھوں گا، بھلا جو قرآن نہ پڑھے وہ لوگوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کے یہ الفاظ ہیں، سنے کبھی؟ یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ ڈاکٹر فختو نے اپنی ایک تحریر میں یہ جو کشمیر میں قید میں تھے، پتہ نہیں اب زندہ ہیں کہ نہیں، آسیہ اندرابی کی والد الشوہر، انہوں نے اپنی کتاب میں کشمیر والے جو تڑپتے ہیں نا پاکستان کے لیے، ایسے نہیں ہیں، وہ اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو سیکولر کہا جاتا ہے، اس پہ آ کے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی باریک بات اور اتنی اہم کبھی سنی آپ نے کہ قائد اعظم نے فرمائی ہوئی ہے؟ ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کا یہ چیز حصہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھلا میں قرآن ہی نہ پڑھوں گا تو میں نے رہنمائی کسی کی کیا کرنی؟ جو اللہ کی بہترین رہنمائی ہے وہی نہ میں پڑھوں گا تو میں کسی کو کیا رہنمائی دوں گا؟ پھر انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے جائے نماز بھیجی ہے، میں نماز پڑھوں گا، بھلا جو اللہ کی تابع داری نہ کرے لوگ اس کی تابع داری کیوں کریں؟ اس بات کی باریکی کو اور اس کے ذرا ان کی فراست کو سمجھیں کہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے تسبیح بھیجی ہے، میں دروس بھی پڑھوں گا، بھلا جو اللہ کے نبی کے لیے رحمت نہ مانگے اللہ اس پر رحمت کیوں کریں گے؟ حدیثیں تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو ایک دفعہ دروس پڑھ کو 10 دفعہ رحمت دینے سے، تو جو اتنا بخیل ہو کہ اللہ کے نبی پر بھی درود نہ پڑھے اس پر بھلا رحمت کیوں ہوگی؟ تو یہ وہ تصور ہے قائد اعظم کی شخصیت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ پاکستان بنانے میں ان کا مقصد یہی تھا کہ ہماری تہذیب و تمدن، ہماری تہذیب اور تمدن کیا ہے؟ ہمارا
ہمارا رہنا سہنا کھانا پینا معاشرت کیا ہے؟ ایک لفظ میں کوئی بتا سکتا ہے ہماری تہذیب و تمدن کیا ہے؟ آئندہ یاد رکھیے گا، سنت رسول ہماری تہذیب و تمدن ہے کہ نہیں؟ ہم کہاں سے کھانا سیکھتے ہیں؟ پینے کا طریقہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کمانے کا طریقہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ زبان کا استعمال کہاں سے سیکھتے ہیں؟ گھر کیسے ہونے چاہیے، پردہ داری کیا ہو، کہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ زبان کہاں استعمال کرنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، کہاں سے سیکھتے ہیں؟ والدین کو کیسے رکھنا ہے، بچوں کو کیسے رکھنا ہے، بیوی کو، شوہر کو، کہاں سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری تہذیب و تمدن کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری تہذیب، ایک لفظ میں ہماری تہذیب کیا ہے؟ سنت رسول۔ ہمارا تمدن کیا ہے؟ سنت رسول۔ تو قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے فرمایا آپ، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 10 کروڑ مسلمانوں کو 25 کروڑ ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ اس وقت کچھ یہی آبادی کا تناسب تھا بر صغیر میں، جبکہ ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا مختلف ہے۔ ایک قوم کے ہیرو دوسری قوم کے لیے دشمن ہے، اور ایک قوم کے دشمن دوسری قوم کے لیے ہیرو ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری، ان سب کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، سلاطین دہلی کو، اور وہ ان کو لٹیرے اور غاصب سمجھتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے سلوک دینے کو تیار نہیں، وہ پرائے مذہب کے لوگوں کو کیسے اپنے اندر کوئی بھی حیثیت دینے کو تیار ہے؟ تو حضرت قائد اعظم کا یہ ویژن تھا، اور اس سے پہلے علامہ اقبال کا یہ ویژن تھا اور یہ نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق رہنے کے لیے علیحدہ خطوں کی ضرورت ہے۔ حضرت قائد اعظم نے فرمایا ہمیں ایک بر صغیر کی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا 2 آزادیاں ہمیں چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہیں پورے ہندوستان کی وزارت عظمیٰ پیشکش کی گئی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر انہیں اقتدار عزیز ہوتا تو وہ پورے ہندوستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں، وہ اکیلے پاکستان کے گورنر جنرل نہیں بنتے۔ یہ جن کو ہم بابا کہتے ہیں نا، بابا، وہ بابے وہ ہوتے ہیں جو اپنی بعد میں آنے والی نسلوں تک کا مفاد جو ہے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں قوم کے بابے۔ جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، چاہے سیاست کے نام پر بھرے یا کسی نام پر بھرے، وہ قوم کے بابے اور سرپرست نہیں ہوتے، اس لیے بابا قوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ خطہ، یہ پاکستان، یہ حاصل کیا گیا تو بعین ہی انہی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا جن مقاصد کے لیے ریاست مدینہ جو ہے وجود میں آئی تھی۔ سیاسی اقتدار اعلیٰ، تاکہ اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی عدالت اور تبلیغ و ترویج دین، ان سب کو ہم اپنے ضمیر اور اپنے یقین اور ایمان کے مطابق چلا سکیں۔ یہ سیاست ہے نا، سیاست میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست کا مطلب ہے معاملات کو سدھار کر چلانا۔ سائنس کس کو کہتے ہیں بھلا؟ گھوڑے کا سائنس کس کو کہتے ہیں؟ جو گھوڑے کو سدھا کے تخریبی عمل کے بجائے ایک تعمیری عمل پہ لگا دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس۔ یہ سائنس اور سیاست ان کا لفظی مادہ ایک ہی ہے، سدھار کر نظام کو چلانا۔ اب اس کا انگلش ترجمہ جب پالیٹکس کر دیا جاتا ہے نا، پالیٹکس، تو اس سے جو ہمارے سمجھ میں مطلب آتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا۔ یہ لفظوں کا چکر جو ہے نا انسان کا ذہن بدل دیتا ہے۔ دیکھیے
جب آپ صدر پاکستان سوچتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک شخص ہے جو ایک بڑی ساری گاڑی میں بیٹھا ہے، 10 گاڑیاں 10 موٹر سائیکل اس کے آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، موٹر بائک جا رہا ہے، یہی آتا ہے نا۔ لیکن جب آپ امیر المومنین کہیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کیسے سوچے گا آپ کا ذہن؟ تصور کیا کرے گا اس کو؟ یہ نام رکھنا جو ہے نا، یہ بھی اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتا ہے۔ ناموں کی مختلف چیزوں کے مختلف نام جو ہیں، وہ جب ہم ان ناموں کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہمارا ذہنی تصور ہی بدل جاتا ہے۔ جب ایک شخص کو امیر المومنین کہا جائے گا نا، اس کو شرم آئے گی کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے اور میں کیسا ہوں۔ لیکن جب اسے کہا ہی صدر پاکستان جائے گا تو وہ پھر شیر بنی پہن کے، جب اس کو امیر المومنین کہا جائے گا تو اس کو سمجھ آئے گی میں نے جو ہے، مجھے ہو سکتا ہے درخت کے نیچے، پتھر سر کے نیچے رکھ کے سنا پڑے۔ تو یہ ہے اسلام کی سیاست۔ اسلام کی سیاست جو ہے اس میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور جو جمہور کی سیاست ہے اس میں کہا جاتا ہے جی گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دی پیپل، عوام کی حکومت عوام کے لیے۔ ایک جھوٹ ہے جمہوریت میں، آپ نے دیکھ لیا کہ ووٹ آپ سے جو ہے وہ آپ کی سدھار کی وعدے کر کے لیے جاتے ہیں اور کیا کچھ بنایا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا قیام خود بذات خود یہ میرے اور آپ کے لیے ایک خاص اعزاز ہے کہ روئے زمین پر صرف ایک خطہ ایسا ہے کہ جس کا قیام ہی اس لیے آیا کہ یہاں پہ اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے گا اور سیاسی بالادستی جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ اس مقصد کے حصول میں اگر ہم ناکام ہیں تو وہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اگر اس وعدے کو جو اللہ سے ہم نے یہ کہہ کے یہ خطہ حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس عہد کو پورا کرنے میں اگر ہم ناکام ہوئے ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو امامت تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں کہ دیں گے، لیکن ظالموں کو نہیں دیں گے۔ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ہمیں ظالمین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو امامت بالکل حق تو ہمارا ہی ہے، اور یہ امامت کس کے لیے ہے؟ اعلی کلمۃ الحق اور دین کی سربلندی کے لیے وہ امامت ہے، وہ ہمارے لیے۔ لیکن ہم اپنی انفرادی حیثیت میں، اپنی قومی حیثیت میں ظالم نہ بنے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے نہ بنے، پھر یہ امامت ہمارا ہی حق ہے۔ تو وہ کیسے ہو؟ ہم اپنے قول میں سچے ہوں، ہم امانت میں کھرے ہوں، دیانت میں کھرے ہوں، اور ہمارے اندر اخلاص ہو، باہمی طور پر اعتماد ہو ایک دوسرے پر۔ ایسا کردار ہم پیش کریں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اعتماد ہمارے دلوں میں ہو، بغض اور عناد نہ ہو۔ یہ جماعتیں جو ہیں ایسے نہیں چلتی۔ یہ اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے کہ جب، اور اس وقت سکھائے تھے جب یہ خدشہ تھا، اس جماعت کو تعمیر کرنا مقصد تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، کہ جب کوئی تم سے سخت بات کہہ دے تو اس سے نرم بات کرو، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے تو وہ آپ کا ولی دوست حمیم بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔
اور یہ بات حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کا آخرت میں بہت بڑا حصہ ہے اور جن کو اخلاق میں بہت بڑا حصہ ملتا ہے، انہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی نرم گرم بات کے جواب میں بھی نرم اور عاجزی والا سلیقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب ایسا کوئی سلیقہ اختیار کرنے کی تیاری کرتا ہے نا، تو پھر شیطان اس کو وہ سلیقہ اختیار کرنے نہیں دیتا، فوراً حملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے فوراً بعد کیا فرمایا گیا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی اس بات پر تم آنے لگو تو تمہارا شیطان تمہارے دل میں ٹیڑھ پیدا کرے گا، تو اس وقت تم اس سے اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھائیوں کے بارے میں بدگمانی آئے، جب بھائیوں کے بارے میں غصہ آئے، تو اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو بات جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے، تو سیاستدان جو ہیں، سیاستدان وہ استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ سیاستدان جو خیانتیں کرنے والے ہیں نا، ہم نے ان کی وکالت کے لیے میدان میں نہیں رہنا، ہم نے تو اعلیٰ کلمت الحق کے لیے سیاست کرنی ہے۔ مولانا معین الدین لکھوی نے سیاست کی اور 3 دفعہ MNA منتخب ہوئے، تو اللہ کے حکم سے ان دنوں میں جو کچھ آئین پاکستان میں اسلامی شامل ہوا وہ سب کا سب ان کے تعاون سے تھا اور ان کی خاص کوششوں سے تھا اور اخلاص والی کوششوں سے تھا۔ بے اخلاصی سے کرنے والے اور بھی بہت ہیں، اور میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جب شریعت بل کے لیے ووٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور پڑھ رہے تھے تو اسمبلی کی لابی میں بھی موجود تھا، اور وہ 5-6 علماء لابی میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے ملازمین سے پوچھا کہ اندر تو شریعت بل کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، یہ علماء یہاں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے تو اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اس دن کے لیے اسمبلیوں میں جاتے ہیں کہ جب شریعت بل کو قانون کی حیثیت سے ملک پر نافذ کرنے کا وقت ہو، تو اس وقت ہم اس لیے لابی میں ٹہل رہے ہوں کہ شریعت اگر ہمارے ہاتھ سے آئے تو آئے، اور کسی اور کے اگر ذریعے سے آئے تو وہ کریڈٹ کیوں لے؟ یعنی سیاسی مفاد اولا، لیکن دینی مفاد پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے دام میں آنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والوں کے ساتھ اکٹھا کرے۔ ہم اپنی کوششوں میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ میدان سے بھاگنے والے کے لیے اللہ کے پاس معافی نہیں، میدان سے مت بھاگیں۔ سارے انبیاء کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ پوری زندگی کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے دی تو کامیابی ہے، اور وہ ہم جد و جہد قرآن میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ساری تکلیفیں، ساری آزمائشیں میں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور اس کی ایک مثال ہمارے پڑوس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ